काहिरा पर हमास और सालिसों के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हमास का कहना है अमरीका को हथियार डालने से मुतालिक अपने फैसले से आगाह कर दिया। हथियार नई कायम होने वाली खुदमुख्तार फलस्तीनी रियासत के हवाले करेंगे। गजा का मुस्तकबिल कौमी मसला है, सिर्फ हमास फैसला नहीं करेगी। हमास रहनुमा अबू मरजूक कहते हैं सालिसों के जरिए तफसीली मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। इसराइलियों की लाशें तलाश करने के लिए इसराइली बमबारी बंद कराने की दरख्वास्त की है। अम्मास का मंसूबा जबरदस्त है, सब मुत्तफिक हैं। अब मंसूबे पर किसी लचक की जरूरत नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो रहा है। 3000 साल पुराना मसला हल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुमकिन है मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर इंतहाई फख्र महसूस कर रहा हूं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलाइशिया पहुंच गए। मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। और विमेंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान दूसरे मैच में भी नाकाम। भारत पाकिस्तान के खिलाफ 88 रन से फतह समेटी। कोलंबो में कौमी टीम 248 रन के ताकुब में 159 पर ढेर। सिद्रा अमीन की शानदार 81 रन भी किसी काम न आए। पाकिस्तान की 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। इंडियन टीम पहले खेलकर 247 रन बनाकर आउट हुई थी। क्रांति गाउट 3 शिकार करके मैच की बेहतरीन प्लेयर करार। बात बात पर ताने न दे के पंजाब खा गया। पंजाब के नुमाइंदों ने पंजाब की पग का तहफ़्फ़ुज़ न किया तो पंजाब हमेशा के लिए मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सादफी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब सबकी इज्जत करता है, जवाब में भी यही चाहता है। नून लीग और पीपी रहनुमाओं ने मिलकर आजाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर की, बहुत खुशी हुई। दोनों बड़ी जमातों की कशमकश खत्म होनी चाहिए, मिलकर आगे बढ़ें तो बेहतर है। जलाओ गहराओ पकड़ धकड़ की सियासत मुल्क की मफाद में नहीं। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई कि सब कुछ उलट पलट गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी न रुक सकी। सिंध के वजीर इत्तलात ने फिर तनकीद के तीर बरसा दिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मेरी चीज मेरा पैसा मेरी मर्जी बंद करें। ये मुल्क हम सबका है, सबकी मर्जी चलेगी। पंजाब हुकूमत की तनकीद पीपल्स पार्टी पर होती है लेकिन हदफ वफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ के काम अच्छे नहीं लगते तो स्कोर यहाँ सेटल न करें। सियासत हम नहीं बल्कि आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो काम कम और टिकटॉक पर तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं ताकि पता चले पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं। पंजाब में बरसों का काम दिनों में और सिंध में दिनों का काम सालों में होता है। आप अब तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं। आप जब पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो साजिशें शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाबी वार, कहा जनूबी पंजाब आज भी अंदरूने सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। कराची का कचरा, टूटी सड़कों और करप्शन की बात करें तो लसानियत और मरसू मरसू कार्ड ले आते हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर डेडलाइन अपनी जेब में रखें। पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। मेयर कराची का मरियम नवाज को गुलदस्ता भेजने का ऐलान। अज़मा बुखारी के मुनाजरे का चैलेंज भी कबूल कर लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पंजाब हुकूमत सैलाब के बायस प्रेशर में है। उनको कहता हूं रिलैक्स करो यार, चिल मारो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वजीर आजम को चाहिए बयानबाजी रुकवाएं। जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने मुझे 300 अरब रुपए दिए, उनके लिए इतना कहूंगा झूठों पर अल्लाह की लाना। एमक्यूएम वाले समझते हैं आज भी उनका मेयर है, शायद इसीलिए कराची में काम नहीं हो रहा। मेयर कराची ने बच्चों के लिए सफारी पार्क में ट्रैम्पोलिन पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बच्चों के साथ बच्चे बन गए। वजीर आजम से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात जल्द मुतवक्के। जरा एमक्यूएम का कहना है वजीर आजम को PIDCL के मंसूबों पर काम रोकने से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा।
کراچی والوں کا فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کے غزہ ملین مارچ میں اہل کراچی امڑ آئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، کوئی دو ریاستی حل نہیں، ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین ہے۔ حماس اسلامی اور مزاحمتی تحریک ہے، UN چارٹر کے مطابق کام کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان میں حماس کا دفتر کھول دے، PTI کو منافقت چھوڑنا ہوگی، بانی PTI جیل سے حماس کی حمایت اور ٹرمپ کی مذمت کریں۔ غزہ کے لوگ مظالم کا شکار ہیں، بمباری کے باوجود فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ امریکہ کی اجارہ داری میں اقوام متحدہ مسائل حل نہیں کر سکتا، دنیا کو نئی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت، بچوں نے منفرد انداز سے غزہ کے مسائل نمایاں کیے۔ غزہ میں بچوں پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت، بچوں کی بھوک پیاس کی عکاسی کی گئی۔ فلوٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں، دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں۔ مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سمود فلوٹیلا میں شامل پیر مظہر سعید شاہ پاکستان پہنچ گئے۔ دوحہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور موسلا دھار بارش، لاہور میں مختلف مقامات پر درخت گر گئے۔ فیصل آباد، گجرات، حافظ آباد، میاں والی، اوکاڑا، چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بارش، شمالی وزیرستان، ضلع مہمند اور کوہاٹ میں بادل برس پڑے۔ سمندری طوفان شکتی کراچی سے دور ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان کل ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر کمزور ہو جائے گا۔ اپنے سے بڑے ملک کو زیر کیا، ان کے جہاز گرائے تو ہم ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں آنے والا دور معاشی طور پر مستحکم پاکستان کا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں میں پرائیویٹ سیکٹر ذمہ داری کا احساس کرے اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ DGISPR کا بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلباء سے تفصیلی گفتگو کی، پاک فوج کی کارکردگی اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات نے سیشن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار کیا۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ بلوچستان کے علاقے کورکی میں مقامی قبائل اور فتنہ ہندوستان میں جھڑپ، 4 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، مقامی قبیلے کا 1 فرد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود دہشت گردوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کیا، خواتین کو ہراساں کیا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا۔ بنوں میں دہشت گردی کے 2 واقعات، بکا خیل میں فائرنگ سے ایک FCA اہلکار شہید، 1 زخمی۔ بنوں کے تھانہ حوید کی حدود میں شدت پسندوں نے پولیس چوکی حسن خیل خیراکی کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ پولیس چوکی پہلے سے خالی تھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ نے سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ بھجوا دی، جس کے مطابق علاقے میں نقصان کا تخمینہ 27 ارب 53 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ لیاقت پور کے علاقے حیات ماچھی کی متعدد بستیوں میں سیلاب نے تباہی مچائی، کسی کا گھر مکمل تباہ ہوا تو کسی کا آدھا۔ علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا، عارف والا میں سیلاب کے باعث مکینوں کے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرو بس کے لیے اسٹاپس پر مخصوص بس اسٹینڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں سرکاری زرعی اراضی پر گندم کاشت کرانے کی بھی ہدایت۔ سرکاری اسکولوں کے سامنے سڑکوں پر زیبرا کراسنگ یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر راولپنڈی مری روڈ کو سرسبز و خوبصورت بنا دیا گیا۔ شہریوں کے لیے جدید ٹینس کورٹ تعمیر، خوبصورت انتظار گاہیں قائم کر دی گئیں۔ مریم نواز نے کہا
شہری معیاری سفر کے دوران راولپنڈی کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہوں گے. پنجاب کے ہر شہر کو جدید اور سرسبز بنا کر رہوں گے. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل. مقتول نور عالم حافظ قرآن اور اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں LPG سلنڈر کی دکان چلاتا تھا. ملیر بکرا پیڑی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں بھتا خور ہرا. ملزم غلام قادر نے چند روز پہلے ملیر میں بلڈر کے دفتر پر فائرنگ کی تھی. ملیر جام گوٹ اور بلال چورنگی سے رینجرز نے 4 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزمان کا اسلحے کے زور پر متعدد ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف. گرفتار ملزمان میں وجاہت عرف منا، ناصر عرف کاشف، عبدالواحد اور فدا شامل. اسلحہ 4 چوری شدہ موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور نقدی برآمد. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ. جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال بنانے کا فیصلہ. محسن نقوی کا کہنا تھا نیا کنونشن ہال جدید تقاضوں اور عالمی معیار کے مطابق ہوگا. آپ ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ماہنور چیمہ سے گفتگو. وزیر اعظم نے ہونہار طالبہ کو تحائف پیش کیے. ماہنور چیمہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تعلیمی میدان میں مزید کامیابیوں کا عزم ظاہر کیا. ماہنور نے گزشتہ ہفتے لندن میں وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی. ماہنور چیمہ نے A لیول میں 24 مضامین میں امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. آج دنیا بھر میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے. کراچی میں اساتذہ اور پوزیشن ہولڈر طلبہ کو ایوارڈز دینے کی تقریب. مقررین نے اساتذہ کو ملک کا سرمایہ قرار دیا. روہڑی کے اسکول میں اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا منفرد انداز. طلبہ و طالبات نے اساتذہ بن کر دیگر بچوں کو پڑھایا. کسی نے ریاضی پڑھائی تو کوئی اردو کا استاد بنا. پاکستان وابڈا نے قومی کبڈی چیمپئن شپ جیتی. لاہور میں کھیلے گئے فائنل میں آرمی کو ہرا کر اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا. 35 کے مقابلے میں 53 پوائنٹ سے فتح سمیٹ کر ٹرافی اپنے نام کی. تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان ایئر فورس نے پولیس کو زیر کیا. 22 کے مقابلے میں 38 پوائنٹ سے میدان مارا. صدر پاکستان کبڈی فیڈریشن چودھری شافع حسین نے بھارت کو کبڈی کے میدان میں کھیلنے کا چیلنج کر دیا. اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے سنڈرلینڈ کو 2-0 سے ہرا دیا. میسن ماؤنٹ نے 8ویں منٹ میں گول داغ کر اپنی ٹیم کو برتری دلوائی، جس کو سیسکو نے 31ویں منٹ میں ڈبل کر کے مانچسٹر کی جیت پر مہر لگا دی.